بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں جس طرح 7 آسمانوں کا ذکر کیا گیا ہے، اسی طرح 7 زمینوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ سورہ طلح کی آیت نمبر 12 میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور زمینیں بھی اسی کی مثل، ان کے درمیان حکم نازل ہوتا ہے تاکہ تم جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ زمین و آسمان کے نظام کتنے عرصے میں قائم کیے، یہ انتہائی دلچسپ اور مزیدار معلومات جاننے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل کا حصہ نہیں بنے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن دبا دیں۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 4 میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کچھ 6 دن میں پیدا کیا اور پھر عرش پر قائم ہوا۔ اب ہمارے ذہن میں سوال آئے گا، اتنا بڑا نظام صرف 6 دن میں کیسے بن گیا؟ تو اللہ تعالیٰ ایک دوسری جگہ سورہ حج آیت نمبر 40 میں کچھ یوں اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ تمہارے رب کے نزدیک ایک دن تمہاری گنتی کے اعتبار سے 1000 سال کا ہے، یعنی زمین کے 1000 سال آسمانوں پر اللہ کے نزدیک ایک دن کے برابر ہے، لہذا زمین آسمان کے بننے میں 6000 سال لگے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ آسمان جسے ہم دیکھتے ہیں محض ایک آسمان نہیں ہے، بلکہ اس جیسے 6 آسمان اور بھی ہیں جو ہماری نظروں سے اوجھل ہیں۔ بالکل اسی طرح 7 زمینوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے کہ ہماری کائنات میں ہماری زمین جیسی اور زمینیں بھی ہیں جن پر انسان ہے یا کوئی اور مخلوق رہتی ہے۔ سورہ رحمان کی آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے انسانوں اور جنوں کے گروہ، اگر تم میں طاقت ہے تو آسمانوں اور زمینوں کے کناروں سے باہر نکل جاؤ، لیکن تم ایک عظیم طاقت کے بغیر نہیں نکل سکتے۔ کیا اس آیت میں اشارہ موجود ہے کہ انسان ایک دن آسمانوں کی حدوں کو کراس کرے گا؟ انہی سوالوں کو ہم آج کی ویڈیو میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ 7 آسمانوں کا ذکر قرآن پاک میں بکثرت دیکھنے کو ملتا ہے، لیکن آسمان ہے کیا چیز؟ کیا یہ جو نیلا رنگ ہم دیکھتے ہیں یہ آسمان نہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ شاید یہ آسمان نہیں ہے، یہ نیلا رنگ اوزون گیس کا ہے جو سورج سے آنے والی خطرناک کرنوں سے زمین کو بچاتی ہے۔ قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے پہلے آسمان جسے آسمان دنیا کہا گیا ہے، اس آسمان کو چراغوں سے سجایا گیا ہے۔ یہاں چراغوں سے مراد ستارے ہیں۔ اگر آپ ایک آسمان کو ایک چادر سمجھیں اور اس چادر پر لگے موتیوں کو ستاروں سے تشبیہ دیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آسمان ستاروں سے اوپر ہے، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ پہلا آسمان نظر آنے والے ستاروں سے اوپر ہے جہاں تک ابھی ہم نہیں پہنچ پائے۔ کیا ہم سوچتے ہیں کہ ہم آسمان کی حدوں کو کبھی چھو پائیں گے؟ کیونکہ اس کا اشارہ سورہ رحمان کی آیت میں ملتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، انسانوں اور جنوں زمین و آسمان کی طرف سے نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ، مگر ایک طاقت کے بغیر نہیں نکل سکتے۔ زمین کی باؤنڈ گیس نکلنے کی بات کی جائے تو 12 اپریل 1961 میں خلا باز یوری گاگرین وہ پہلا شخص تھا جس نے زمین کی حدود سے نکل کر اس حقیقت کا کامیاب چکر لگایا، اور پھر 1969 میں اپولو مشن کے ذریعے چاند پر انسان کی کامیاب لینڈنگ بھی ہو چکی ہے۔ قرآن پاک کی ایک پیشن گوئی ہم انسانوں نے اپنی محنت کے بل بوتے پر سچ کر دکھایا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں ہم جدید اور تیز رفتار اسپیس شپ بنانے میں کامیاب ہو جائیں، جن کے ذریعے ہم آسمان کی وسعتوں کو طے کرتے ہوئے قرآن مجید اس آیت کی دوسری بات کو بھی پورا کرتے ہیں۔ اگر آسمانوں کے سائز کی بات کریں تو ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اتنی جدید ٹیکنالوجی اور دونوں کے باوجود بھی ابھی تک ہم پہلے آسمان کی حد نہیں دیکھ پائے۔ ایک روایت کے مطابق ہر 2 آسمانوں کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے۔ اس کے بعد اللہ کا عرش ہے اور اسی پر کرسی ہے۔ سلسلہ صحیحہ کی روایت کے مطابق 7 آسمان اس کرسی کے مقابلے میں اس طرح ہیں جیسے کسی بہت بڑے صحرا میں کوئی انگوٹھی پڑی ہو۔ میری کرسی کا سائز اگر صحرا کے برابر ہو، اس کے مقابلے میں 7 آسمانوں کی حیثیت ایک ایسی انگوٹھی سے زیادہ نہیں ہے۔ اسی طرح کرسی عرش کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے صحرا میں انگوٹھی۔
تعداد کی بات کی جائے تو ہمارا آسمان محض ایک نہیں بلکہ ایک جیسے آسمان اور بھی ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں اکثر مقامات پر ملتا ہے۔ یہی وہ آسمان ہیں جن پر معراج کی رات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف انبیاء کرام سے ملاقات کی۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے، پانچویں پر حضرت ہارون علیہ السلام سے، چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اور ساتویں آسمان پر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ 7 آسمانوں سے اوپر ایک بیری کا درخت ہے جسے سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے، اور وہ یہ مقام ہے جس کے آگے سے جانے سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انکار کیا تھا کہ اگر میں اس مقام سے آگے جاؤں گا تو میرے پر جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ 7 آسمانوں کے بعد اللہ تعالیٰ کے بالکل عرش کے سامنے بیت المعمور ہے جو کہ خانہ کعبہ کے عین اوپر فرشتوں کا خانہ کعبہ ہے، اور ہر وقت 70,000 فرشتے بیت المعمور کا طواف کر رہے ہوتے ہیں، اور فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ جس فرشتے نے ایک بار بیت المعمور کا طواف کر لیا دوبارہ کبھی اس کی باری نہیں آئے گی۔ اس طرح قرآن پاک میں ایک جگہ 7 زمینوں کا بھی ذکر ہے، لیکن ان 7 زمینوں سے مراد کیا ہے، اس بات سے قرآن و حدیث خاموش ہیں۔ مسند احمد کے ایک حدیث میں 7 زمینوں اور ان کے مابین فاصلے کا ذکر ہے کہ ہر 2 زمینوں کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے، اور یہ زمینیں ہماری زمین سے نیچے تہہ بتہ موجود ہیں۔ سائنس اس بارے میں ایک تھیوری دیتی ہے جسے ملٹی ورس تھیوری کہتے ہیں، جس کے مطابق ہماری کائنات کی طرح کئی اور کائناتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ یعنی اس کائنات کو ہم جو سب کچھ سمجھ رہے تھے یہ محض ایک کائنات کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے جسے ہم آبزرو یونیورس کہتے ہیں، یعنی جتنی کائنات کو ہم نے ابھی تک دیکھا ہے، آبزرو کیا ہے، وہ اس پوری کائنات کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے جس کا سائز 46.5 بلین لائٹ ایئرز ہے۔ لیکن یہ محض ایک تھیوری ہے، اس کا ابھی تک ہمارے پاس کوئی پریکٹیکل ثبوت نہیں ہے۔ البتہ ہم ایسے سیارے دریافت کر چکے ہیں جہاں کا ماحول زندگی کے وجود کے لیے سازگار ہے، جہاں زندگی کی موجودگی کے لیے ضروری عوامل موجود ہیں۔ ناسا اس پر دن رات ریسرچ کر رہا ہے کہ ہماری کائنات میں زندگی کا کوئی سراغ ملے۔ ایلین سے رابطے کرنے کے لیے ہم نے ایک اسپیس مشن بھی بھیجا ہے جس میں ہم نے زمین کی لوکیشن، مختلف آوازیں اور ویڈیوز ایلین کے لیے بھیجی ہیں۔ زمین سے سب سے زیادہ دور مین میڈ آبجیکٹ وویگر 1 اسپیس کے پیراگراف کے بارے میں کئی متعدد ویڈیوز موجود ہیں۔ دوستوں، سائنٹیفک کی محدود وسعتوں والی کائنات اتنی بڑی ہے تو سوچیں کہ اس کا بنانے والا کتنا بڑا ہوگا۔ وہ اللہ جس نے ایک لفظ کل کہہ کر اس پوری کائنات کو بنایا، وہ خود تنہا چلا رہا ہے۔ ایسی ہی دینی، مذہبی، سائنسی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیں، اور اس ویڈیو میں آپ کو کیا دلچسپ لگا ہمیں یہ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔